السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا جو ہمارے ہاں چونکہ نیب کے صرف کا خاتمہ ہو چکا یعنی کہ جو ایک آرڈیننس آیا ہے اس کے ذریعے اس حکومت کا نے جو اپنا مشن ہے حکومت میں آنے کا وہ آپ یعنی کمپلیٹ کر لیا ایک قسم کا۔ اب نیب کو ایک یعنی کہ بظاہر تو وہ ختم ہو گیا، اب وہ ایک نیم اور جو اس کا ایک یعنی کہ لیبل کے نام وہ رہ چکا ہے، باقی اس کے یعنی کہ سارے جو یعنی کہ پر ہیں وہ اس حکومت نے کاٹ دیے ہیں۔ اب وہ ایک یعنی کہ ڈمی یعنی کہ ایک یعنی ادارہ بن کے رہ چکا ہے۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اپنا پڑوسی ملک چین اور یہ دنیا کا بتاتا ہوں کہ وہ آج چین ہمارے بعد آزاد ہوا لیکن آج دنیا کی وہ سپر پاور کیوں بننے جا رہا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں اور کیا وجوہات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو میں چند ایک مثالیں دے کے بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں آپ کو اپنے یعنی کہ یہاں کے جو یعنی کہ کرپشن کیسز ہیں، وہاں کی جو یہاں کی جو داستانیں ہیں ماشاءاللہ سے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک ہے چین کا بھی، اور یہ میں آپ کو تازی مثال دینے لگا ہوں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگوں، یہ ابھی یعنی کہ اس کے اوپر یعنی فیصلہ آیا یعنی کہ اسی ویک۔ اور وہ کیا ہے جی، چین کا وزیر انصاف تھا جس کا نام تھا فوزینگ ہوا، اور یہ بیجنگ پبلک سیکیورٹی بیورو کا سربراہ بھی رہا ہے۔ تو اور وہ چین کے مرکزی جو سیاسی اور قانونی معاملات جو دیکھنے والا کمیشن ہے اس کا رکن رہ چکا ہے، اس کا رکن تھا بھی ابھی بھی، اور اس کی عمر اس وقت جو ہے وہ 67 سال ہے۔ اور اس کے اوپر رشوت لینے اور چین کے جو قانون ہیں اس کی خلاف ورزی کا الزام لگا، اور اس نے جو رشوت لی وہ ٹوٹل تھی 1,65,00,000 ڈالر۔ اب جب اس کے اوپر الزام لگا تو اس کے اوپر پھر چین کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے شن کی شہر کا نیم ہے، اس کے جو انٹرمیڈیٹ پیپلز کورٹ ہے اس کے اندر اس کا مقدمہ چلا، اور پھر جو یعنی کہ پراسیکیوٹر ہے اس نے اس کے اوپر مقدمہ ثابت کیا، اور جب اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا تو اس کو جو سزا دی گئی وہ یہ دی گئی کہ اس کو ایک تو پہلے سزائے موت سنائی گئی، سزائے موت 1,65,00,000 ڈالر، اور اس کے اوپر اس کو کیا سنائی گئی، سزائے موت۔ لیکن بعد میں اس کو یعنی کہ جب اپیل دائر کی گئی تو عدالت نے پھر اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اب لیکن اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے ایک قسم کا ایسے سمجھو کہ وہ سزائے موت کے برابر ہی ہے جو یہ عمر قید ہے۔ وہ کیسے، کیونکہ جج نے فیصلے میں لکھا کہ اس کے جو یعنی کہ سیاست ہے اس کی تاحیات یہ پابندی لگا دی ہے، ساتھ اس کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں یعنی ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس کی تمام جائیداد جو ہے وہ بحق سرکار ضبط کر لی گئی ہے۔ یعنی اب یہ بالکل یعنی کہ ایک قسم کا یعنی کہ موت کے برابر ہی سمجھو جو اس کا یعنی اس وقت جو حالات یعنی کریٹ ہو چکے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو یہ سارا اس نے جو کرپشن اور یہ والا جو ٹوٹل یعنی کہ پیسے اکٹھے کیے، یہ بیسیکلی اس نے 2005 سے 2021 کے دوران یعنی کہ یہ مختلف عہدوں پہ تعینات رہا، اس دوران اس نے یہ پوری کرپشن کی، اور اس کا انجام کیا یعنی کہ عمر قید بھی کس انداز سے کہ اس کے سیاسی حقوق بھی سلب کر لیے گئے، اس کی یعنی جائیداد بھی ضبط کر لی گئی، اور اس کی سیاست پہ بھی تاحیات پابندی لگا دی۔ یہ ہوتی ہے یعنی کہ قانون کی جب بالادستی اور ملک کی ترقی کا جب ایک یعنی کہ عزم ہونا تو پھر یہ والا سٹائل ہوتا ہے، پھر جا کے یہ ملک ترقی کرتے ہیں، پھر یہ دنیا کے اندر یعنی سپر پاور بننے کے قابل ہوتے ہیں کہ ایک وزیر کو اور پھر بڑے عہدے پہ اور انصاف کا وزیر اس کو پھر کس انداز سے یعنی سزا دی، کوئی اس کے اوپر یہ نہیں کہ، اور یہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے ایک وزیر ہوتے ہوئے اس کو یہ سزا دی گئی۔ اب یہاں سے انداز لگاؤ کہ قانون کی جب بالادستی ہوتی ہے تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں، پھر یعنی کہ اس کے اوپر یعنی سرکار کے اندر حکومت نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر مزے کی بات ہے کہ اپوزیشن کو نہیں بولنا پڑا، حکومت نے خود ایکشن لیا۔ اور مزے کی بات جو ابھی اس وقت صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے جو کرپشن کے خلاف اپنی مہم جاری کر رکھی ہے، اب ان کا یعنی یہ دوسرا ٹرنیور جا رہا ہے۔ اس دوران اب تک انہوں نے اپنے ٹرنیور کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو یعنی کہ ابھی تک سزائیں سنائی ہیں کرپشن کے اوپر۔ اس کے اندر سرکاری لوگ تھے، یہ نان سرکاری نہیں تھے، مطلب کہ پرائیویٹ لوگ نہیں تھے، یہ سارے سرکاری تھے۔
आला ओहदों पे फाइज थे जी, ये 10 लाख जिनको सजाएं सुनाई हैं। तो ये होती है तरक्की, ये होती है तरक्की का जब एक ख्वाब हो, जो अज़्म हो, जो तरक्की और कानून की बालादस्ती का, तब मुल्क तरक्की करता है। तब दुनिया के अंदर यानी कि अमेरिका जैसे, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन उनको आंखें दिखाने के काबिल होता है। ये ऐसे मुल्क IMF से छुटकारा हासिल करते हैं, ऐसे मुल्क जो हैं वो खुददार बनते हैं, ऐसे मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होते हैं और ऐसे मुल्क दुनिया को लीड करते हैं और दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े होते हैं और अज़्म इस्तकामत के साथ खड़े होते हैं। फिर ऐसे कौमों को डोनाल्ड हू की तरह या उनको कॉल के ऊपर या कुछ और तरीके से उनको झुकना नहीं पड़ता, उनको आपने घुटने नहीं टेकने पड़ते, ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं। और इसी माह एक और जो इन लोगों ने पुलिस के जो लोग थे उनको भी सजाएं सुनाई हैं, जिसके अंदर ये कुछ और भी सियासतदान थे, जिस जो चीन के सूबे जियांगसू के सीनियर सियासतदान हैं, उनका नाम है व्यांग लियाक। वो $62 मिलियन रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में उनको यानी कि सज़ा सुनाई दी गई है। और इसके साथ 3 पुलिस एहलकार भी हैं जो सरबराह रह चुके हैं, उनको भी करप्शन के केसेस में यानी कि सख्त सज़ा सुनाई गई है, जिसके अंदर यानी कि सिंगाई के पुलिस चीफ हैं और सबका डिप्टी मेयर हैं, उनको $1 करोड़ 4 लाख के जुर्म में उम्र कैद और तमाम जायदादें और यानी कि इस किस्म की जो मरात हैं उनको यानी कि जब्त कर लिया गया। और जो पुलिस चीफ हैं उनको $60 लाख रिश्वत लेने के जुर्म में 15 साल कैद और 40 लाख युआन यानी कि जुर्माना किया और तमाम जायदाद भी जब्त कर ली गई है। इसी तरह एक और पुलिस चीफ है जिसको 60 लाख यानी कि रिश्वत लेने के जो जुर्म में $19 लाख रिश्वत लेने के जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। और इनको ये वाली जो सज़ा सुनाई गई है, ये कोई अभी मतलब कि सज़ा तो सुनाई गई है, लेकिन इनके जो केसेस हैं वो अभी के नहीं थे। ये केसेस तकरीबन जो थे वो 25 साल पुराने थे, यानी इन्होंने 25 साल कबल ये वाली रिश्वत ली थी, जबकि सज़ा कब अब सुनाई गई है और सख्त किस्म की सज़ा सुनाई गई है। तो ये होता है मुल्क की तरक्की का जो एक राज होता है, जो एक विजन होता है, तो ये होता है जब मुल्क तरक्की करते हैं। जो कौमें आपने कौम पे खड़ा होना जानती हैं वो ऐसी कौमें होती हैं। जबकि एक हम हैं जो माशाल्लाह, मैं आपको अपनी दस्तानें सुनाता हूँ। वो दस्तानें क्या हैं माशाल्लाह से, जो नैब के इन लोगों ने पढ़ काटे हैं, वो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये हैं कि इन लोगों ने जो नैब के साथ है इन्होंने अपना मुख मुका किया है। अब वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनमें से किस किस ने जो इन्होंने ये ऑर्डिनेंस हुकूमत लेके आई है, जिसका मकसद ही सिर्फ यही था कि यानी आपने करप्शन केसेस को ख़त्म करना। अब उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन यानी कि सियासी लोग, मैं ये सिर्फ अभी आपको बताने लगा हूँ। चूँकि इन्होंने रखा है कि 50 करोड़ से यानी कि ज़्यादा की करप्शन होगी तो वो नैब मुकदमा सुनेगी, और फिर 700 गवाह भी होंगे तो तब यानी कि नैब उसकी यानी कि प्रोसीडिंग को परसू कर सकती है और वो तब नैब के दायरा इख्तियार में आ सकता है, तब नैब के उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके यानी कि वजह से कौन कौन लोग बरी हो जाएंगे। शहबाज शरीफ माशाल्लाह वजीर आज़म मुल्क का, और हमजा शहबाज जिनके खिलाफ रमज़ान शुगर मिल के ऊपर अपना रेफरेंस तैयार है, गवाह यानी कि पूरे हो चुके थे, अब उसके ऊपर यानी फर्द जुर्म आयद होनी थी जो कि तकरीबन 8 माह से लटक रही है। और इसी जुर्म की वजह से वो मुश्ताक चीनी और बाकी जो 4 बड़े लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन वाले FIA के लोग जो था वो इरफान उसमें वो अभी जो रिसेंटली यानी इसकी हुकूमत आने के बाद उसका यानी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ, फिर मुश्ताक चीनी का बरतानिया के अंदर उसको भी दिल का दौरा पड़ा और वो भी इंतकाल कर दिया गया। तो तकरीबन अभी तक 4 लोग यानी कि इस हुकूमत के आने की वजह से ये पिछले 3 से 4 माह के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर था। दूसरा जो केस है वो साबका वजीर आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली माशाल्लाह राजा परवेज अशरफ, जिसके ऊपर था रेंटल पावर के 6 रेफरेंस थे, एक नहीं था 6, वो भी माशाल्लाह से क्लीन बोल्ड हो गया। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ था USF फंड, यानी कि जो उनसे बैरून ममालिक से जो फंड आया था उसके ऊपर उनके ऊपर एक रेफरेंस था, वो भी माशाल्लाह क्लीन बोल्ड हो गया। इसी तरह जो सलीम मांडवी वाला ये साबका यानी कि सीनेटर भी हैं अभी भी, और ये PP से इनका ताल्लुक है। और एजाज हारून जो इनके पार्टनर थे इनके खिलाफ था किडनी हिल्स,
ایک یعنی کہ کڈنی کے حوالے سے ان کے اوپر ریفرنس تھا، وہ کلین بولڈ ہو گیا۔ اسی طرح سابقہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی، ان کے خلاف بھی نیب ریفرنس تھا، وہ بھی کلین بولڈ ہو گیا۔ سینیٹر جو پی پی کی رکن ہے روبینہ خالد، اس کے خلاف تھا لوک ویسا، یعنی کہ وہ بھی ریفرنس ختم ہو گیا۔ ایک تھا مزاربت سکینڈل یعنی زمین کے حوالے سے اور کمپنیز فراڈ، وہ ریفرنس بھی نیب کو واپس کر دیا احتساب عدالتوں نے کہ چونکہ اب اس یعنی ریفرنس جو آرڈیننس آیا اس کے بعد وہ نیب کے یعنی احتساب عدالت کے ڈومین میں ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے اب وہ بھی مطلب کہ یعنی کلین بولڈ ہو گیا۔ یوں یہ کم از کم جو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ کم از کم 100 کیسز ہیں جو یعنی کہ اس طرح کی چیزوں سے بری ہو چکے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین کے جو لوگ یعنی کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو زمین کے کاروبار کرتے ہیں، ان کو اس چیز میں فائدہ ہوگا، گھپلہ وہ آسانی سے کر سکیں گے۔ تو یہ ان کے مشن تھے۔ اور دوسری جانب جو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب ہیں، اسحاق ڈار تو اب واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ، منگل کو یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ حلف بھی اٹھانے لگے ہیں دوبارہ وزیر خزانہ کا، اور مفتاح اسماعیل ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ وہ تو اب یعنی آپ صدا ان کی یعنی کہ جو ایک دائمی ان کے وارنٹ گرفتاری معطل ہونے کے بعد اب وہ ماشاءاللہ فٹ بھی ہو گئے، اب وہ تندرست بھی یکدم ہو گیا، ڈاکٹر نے بھی اجازت دے دیا، سب کچھ ہو گیا، اب وہ پھرتیلے انداز سے ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو کے توانا ہو کے دوبارہ ملک کو لوٹنے کے لیے تیار ہو کے اب ماشاءاللہ واپس آ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نواز شریف نے بھی یعنی کہ پاکستان کے اندر یعنی اپنی جو نیب اپیلیں ہیں اس کے اوپر ایک نیا یعنی کہ درخواست دائر کر دی ہے کہ مجھے مطلب کہ اور یہ کس کے تحت کی گئی ہے، جو نیا یعنی کہ آرڈیننس آیا، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 50 کروڑ کی کرپشن ہوگی تو وہ مطلب کہ نیب کے دائرہ اختیار میں، تو جو نواز شریف کا یہ والا ریفرنس ہے ان کے خلاف وہ 13 کروڑ کا ہے۔ تو اب اس نے یہ کہا ہے کہ اس ریفرنس کے 3 ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں، لہٰذا مجھے بھی بری کیا جائے، اور اس حوالے سے عدالت نے ان کو اختیاری قرار دے رکھا ہے اور ان کی جو جائیداد ہے اس کو یعنی کہ ضبط کرنے کا قرق کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ لہذا اب اس آرڈیننس کے ذریعے چونکہ دائرہ اختیار میں احتساب عدالت کے آتا نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ واپس بھیج دیا، اور اس حوالے سے اب انہوں نے یعنی کہ بریت کی ایک درخواست دائر کی ہے جو کہ ایک خاتون کے ذریعے دائر کی گئی ہے کہ مجھے مطلب کہ اس سے مطلب کہ ریلیف دیا جائے۔ تو اب یہ والے ان کے مطلب کہ پورے جو ایک سٹائل ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ان کا ایک واردات ہے جو انہوں نے ڈالی اور حکومت میں آنے کا مشن ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ جو چھوٹے میاں صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ جو جس انداز سے یعنی کہ دورہ کر رہے ہیں، اور ابھی وہ امریکہ کا دورہ کر کے پھر چھوٹے بھائی کے پاس پہنچے، اور انہوں نے آج پھر 2 سے 3 گھنٹے کی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر یعنی کہ پارٹی رکن نہیں تھا تاکہ کوئی بات لیک نہ ہو جائے، اور اس کے اندر جو 4 لوگ تھے اس میں حسن اسحاق ڈار اور یہ شہباز اور نواز شریف تھا، اور اس حوالے سے کہ اب اسحاق ڈار نے پاکستان آنے کی حامی بھر لی، اب وہ منگل کو آ رہے ہیں اور وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ تو اب ساتھ انہوں نے یہ بھی کہ پنجاب کے اندر عمران کی حکومت کو کیسے ختم کرنا ہے اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔ آرمی چیف کی ماشاءاللہ سے وہ نواز شریف اپروول دیں گے کہ کس کو لگانا ہے، یعنی ایک اختیاری یعنی کہ ملزم جو ہے وہ آرمی چیف کی یعنی کہ جیسے عام عہدے کی تعیناتی کے حوالے سے وہ اپنی یعنی کہ رائے دے گا۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ والا جو ہے، اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ چین کا ترقی کا راز کیا تھا، اور پاکستان کی یعنی کہ ماشاءاللہ جو یہ آج دنیا کے اندر سامنے یعنی پائی کے جو محتاج ہو رہے ہیں، اور جو وزیر اعظم صاحب نے جس انداز سے یعنی کہ وہ سارا ایک یعنی کہ اقوام متحدہ کے اندر کیا، یہ میں آپ کو ویلاگ کے اندر بتاتا ہوں کہ انہوں نے مطلب کہ آگے کیا کیا، یہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا کہ انہوں نے یعنی کہ اقوام متحدہ کا جو دورہ تھا عمران خان نے کس طرح کیا تھا، اور اس کے یعنی کہ کیا یعنی کہ دونوں کا کمپیریزن میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ ان دونوں کا یعنی کہ دورے کے یعنی کہ کیا یعنی کہ موازنہ جو ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور آج ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک شہباز شریف کی کال جو ہے وہ آڈیو لیک ہوئی ہے۔ اس آڈیو کے اندر جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں وہ ایک تو ایکسپریس کے جو بیورو چیف ہے عامر الیاس رانا وہ ہیں، اور فہد حسین جو کہ آج لیڈی یعنی کہ ایک صحافی تھے، اب وہ اس وقت نواز شریف کی کیبنٹ کے یعنی کہ ایک مشیر ہیں،
ایڈوائزر کے طور پہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ یعنی کہ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یعنی کہ جو باقی سلیم صافی اور غریدہ فروخی صاحبہ اور باقی چند ایک لوگ جو جس انداز سے یعنی کہ چاپلوسی کرتے ہیں تو اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں اب یہاں سے اندازہ لگا لیں تو اب وہ یہ ہے کہ اس دوران جو مریم نواز شریف جو آج آپ نے آپ کو بڑی یعنی کہ پاک صاف اور یہ کہتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کے جو داماد ہیں ماشاءاللہ رحیل نامی، وہ انڈیا سے پلانٹ منگوانا چاہ رہے ہیں ان کی یعنی کہ میپکو یعنی جو ملتان پاور الیکٹرک ہے ان کے ساتھ ان کا کچھ ہوگا یعنی کہ تو اس کے لیے وہ یعنی کہ ایک پلانٹ وہاں سے منگوانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جو صاحب ہیں جو کال کے ساتھ یعنی بات چیت کر رہا ہے جس سے شہباز شریف، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے وہاں سے منگوائے تو یہ یعنی کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور کیونکہ عمران خان تو اس چیز کو یعنی خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، اس کا پہلے بیانیہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا، وہ پہلے قوم کو روڈوں پہ لانے کی تیاری میں ہے اور وہ اسی منتھ کے اینڈ پہ وہ کال دے گا اور اگلے یعنی کہ ماہ کی شروعات میں وہ لانگ مارچ کرے گا، تو لہٰذا اس کو اب کنٹرول یعنی کہ وہ نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اس کو یعنی کہ آپ یعنی کہ کسی طرح سے یعنی کہ ڈیل کریں تاکہ اس چیز کو مطلب کہ ہائی لائٹ نہ ہو، لہٰذا آپ اس چیز کو مؤخر کر دیں۔ تو یہ تھی کچھ محرکات جو میں نے آپ کو موازنہ رکھنا تھا کہ اس ملک کی جو زوال پذیر ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ایک چائنا جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا وہ آج دنیا کے اندر سپر پاور ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی وہ 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے سزائیں دی ہیں، جبکہ یہاں ماشاءاللہ جس انداز سے سزائیں دی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آخر میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اور ہر آنے ویڈیو تاکہ آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔